بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب کی جان پر بنی ہوئی ہے، 11:30 بجے کا وقت ہے، 8 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے اور معاملہ ہے کہ جناب آپ نے کس طرح سے کوشش کی کہ آپ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لا سکیں۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں گئیں کہ یہ جو انہوں نے قانون بنانے کی کوشش کی ہے اس آڑ میں کہ جناب ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے قوانین کو، اب اس میں اصل کہانی کیا تھی؟ اصل کہانی یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ جی اپیل کا حق دے دیا جائے سو موٹو کیسز میں، پھر سو موٹو کی طاقت چیف جسٹس سے لے کر ایک کمیٹی بنائی جائے، بینچ بنانے کی طاقت بھی چیف جسٹس سے لے کے کمیٹی بنائی جائے گی۔ یہ انہوں نے قانون بڑی تیزی سے پاس کروانے کی کوشش کی، پارلیمنٹ سے کر کے پھر صدر کو گیا، صدر نے واپس بھیجا، انہوں نے پھر مشترکہ اجلاس بلا کر پاس کیا۔ اب اس کے حوالے سے یہ درخواستیں گئیں اور ان پر 8 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ اب کل ججز کی تعداد ہے سپریم کورٹ میں 15۔ اب جب یہ 8 کا فیصلہ آ جائے گا تو اس سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا، جو کہتے تھے لارجر بینچ بنائیں، اس کا بھی معاملہ سامنے آ جائے گا۔ پھر یہ کہ جی سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد ان کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب اب فل کورٹ کام کریں۔ شہباز شریف نے ابھی سے شور مچا دیا کہ جی 15 میں سے 2 مائنس کریں ججز، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ اب چیف جسٹس نے واضح بتا دیا کہ ان کا اعتماد تمام ججز پہ ہے، انہوں نے ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اب یہ 8 ججز ہیں، 8 میجورٹی سپریم کورٹ کے اندر جتنے ججز ہیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اب قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں اس چیز کی اس طرح اجازت نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی حکومت ہوگی وہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال سکتی ہے، یعنی سپریم کورٹ کو قابو کر لے، وہ پروسیجر بنانے لگ جائے، ایسے نہیں ایسے ہوگا، یہ نہیں ایسے نہیں، چیف جسٹس یا ججز یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ بھی بڑا معاملہ ہے۔ تو سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنس دی گئی ہے آئین میں، ورنہ تو وہ کام ہی نہیں کر سکے گی۔ تو اب اس نے اگر رولز بنانے ہیں تو اس کے پاس اختیار ہے، اگر بنانے بھی ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ معاملہ ان کے گلے پڑتا نظر آ رہا ہے۔ پھر اصل میں سازش یہ تھی، کیوں انہوں نے یہ سارا قانون بنایا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے الیکشنز تو کروانے نہیں تھے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ جی سپریم کورٹ دھمکی دباؤ کچھ نہیں چل رہا، پیسہ نہیں چل رہا، فون اس طرح سے نہیں ہو رہے جو ماضی میں سارا کچھ ہم کر کے اپنے حق میں فیصلے لیتے تھے۔ کوئی افتخار چودھری تو بیٹھا نہیں ہے کہ جناب جو ہمارے حق میں فیصلے دے دے گا۔ خیر اس وقت پیپلز پارٹی کا بھی دور تھا، وہ تو اس وقت زیر تاب تھے، اب سب مل گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جی فیصلہ آئے گا کہ 90 دن کے الیکشن کا ہے معاملہ، اور آئین میں واضح درج ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ پھر یہ قانون بناتے ہیں تاکہ ہم چیف جسٹس سے پاور لے لیں گے، اور پھر اس میں جناب اپنی مرضی کہ یعنی جو ان کو لگتا ہے بقول اعتزاز حسن صاحب کے ہماری مرضی کے جج ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ دینے والے جج ہیں، ان کے تھرو پھر ہم سارا کچھ کریں گے، انہی کے بینچز بنائیں گے، وہی سب کچھ کریں گے، اور پھر ہم اس سے نکل جائیں گے، نااہلی بھی ہوگی اس سے بھی نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر الیکشنز تو ہو ہی نہیں سکیں گے، الیکشن کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، اس سے بھی ہم نکل جائیں گے، اور یہ قانون ہم پاس کروا لیں گے اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جناب جب یہ بن گیا ہے تو یہ اب ان کے لیے جان پر بنائی ہے کہ یہ کیا فیصلہ دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 8 رکنی بینچ یہ کہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو کوئی یعنی جو صدر کے پاس جائے گا سائن ہونے کے لیے نہیں بھی ہوتا، اگر صدر سائن نہیں کرتے خود بخود قانون یہ بن جائے گا، تو تب تک اس کو نوٹیفائی نہ کیا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اب بات پھر وہاں آ جائے گی، پھر تو 90 دن کے اندر الیکشن کا معاملہ ہے، اس پر بھی کارروائی نوٹس جا چکا ہے۔ اب یہ بڑی مشکل میں ہے، اتنی مشکل میں ہے کہ شہباز شریف صاحب بھاگے، انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا جس طرح پہلے بلایا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ توہین عدالت میں پوری کابینہ کا بھی سارا کچھ دیکھا جا سکتا ہے، کون کون تھا اس میں، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا ابھی حکم نامہ سامنے آیا ہے جس میں سب کو بلا لیا گیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک سے لے کے سیکرٹری خزانہ کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، دیگر کو، کہ کیونکہ وہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی رقم کہاں ہے، کتنے پیسے اس وقت ہیں، کس طرح سے ہے، اور وہ پابند کیا جا سکتا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی کہ آپ ڈائریکٹ رقم جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر کر دیں، تو بہت کچھ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ہر صورت اس سے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر یہ ڈرے ہوئے ہیں، کابینہ کے لوگ بھی، پیپلز پارٹی ان سے بھاگ رہی ہے۔ یہ اگر کہتے ہیں چیف جسٹس استعفیٰ دیں تو پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی نہیں ہماری اس طرح ڈیمانڈ نہیں ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی سپریم جوڈیشل کونسل میں ساروں کا ہم بھیج دیں ریفرنس، ساروں کو نااہل کریں یا ججز کو نکال دیں، تو پیپلز پارٹی اس سے بھی بھاگتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اچھا کابینہ کا اجلاس نہیں بلاتے، پہلے خود کہا تھا کہ آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہو 11:30 بجے ہم اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سپریم کورٹ پر حملے کرنا، چیف جسٹس آف پاکستان پر، ججز پر، آنریبل ججز پر حملے کرنا، یہ اصل اس کا مقصد ہے۔ پیمرا انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، پالتو رکھا ہوا ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ
یہاں بھی خبر آنے صدیق جان نے خبر دی ہے، بول نیوز کے بیورو چیف نے، کہ یہ سوچ پائی جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ حد سے چیزیں بڑھ گئی ہیں اب. تو یہ پیمرا کے معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ جی یہ باقاعدہ اداروں کے خلاف یعنی بتایا جا چکا ہوتا ہے کہ یہاں اداروں کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف اس طرح کی کوئی بات ہوگی، آئین اور قانون کے خلاف بات ہوگی، کوئی کلعدم تنظیم جو ہے وہ آ کر بات کرنے لگی ہے، تو اس کو کوریج دینی ہے، خود فون کرواتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو بند کیا جائے یہ زبردستی کوریج کرواتے ہیں. اندازہ لگائیں آپ. تو اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھا جانا ہے، چیئرمین پیمرا اور دیگر. اب یہ نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہو، اکسایا جا رہا ہو، نفرت پھیلائی جا رہی ہو. یہ معاملہ نہیں چلے گا. پھر یہ بھی بات جانتے ہیں جو وکلاء ہیں، جو یعنی وکلاء کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ پیسہ چلانے کی بھی بڑی ماہر ہے اور یہ بڑی رقم تقسیم کرتے ہیں، اور یہ ان کو یہی ہوتا ہے، خریدو جتنا ہو سکتا ہے خریدو، اور پھر خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں. بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے کچھ لوگوں کی طرف سے یا اس کے جو ممبر ہوتے ہیں، اب یہ براہ راست الیکٹ نہیں ہوتے. یعنی جس طرح پالیٹکس میں جو بار پالیٹکس ہے اس میں یہ ہے کہ جی جتنے وکیل ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ سلیکٹ ہوتے ہیں، وہ آگے سے ووٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے سینٹ ہوتا ہے تو وہ پاکستان بار کے ممبر ہیں، ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے. اب ان کے تھرو یہ کہہ دیا جی سب کی طرف سے ہڑتال ہوگی، کوئی سب ہوں گے، یہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا 8 رکنی بینچ بن گیا اور یہ سارے قوانین کو دیکھ رہا ہے کہ جناب آپ 1 مہینے کے اندر اپیل بھی وہ جو ہے کہ سو موٹو کی اپیل ہو سکتی ہے، اور یہ کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، وہ دیکھے گی بینچ کس طرح کا بنے گا، کون بنائے گا چیف، اور سو موٹو کی بھی وہ لے گی. تو اس قانون کو آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن 90% سے زیادہ کو 95% کہا جا رہا ہے جتنی دیگر بارز ہیں، وکلاء ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ پتہ لگ جائے گا عدالتوں میں جیسی کھلتی ہیں، بس کچھ ہی ٹائم یہ ہونے والا ہے. تو کہ جی کتنی یہ ہڑتال کی کال، کیونکہ اس میں اس کی روٹس نہیں ہیں، یہ تو بس ایک اب جہاں ان کے لوگ ہیں جس طرح سے بھی ہے یہ اس کو یعنی اپنے لوگوں کو، یعنی جس طرح مافیا ہوتا ہے تو مافیا کا یہی کام ہے کہ جہاں اس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ استعمال کرتے ہیں. اب جناب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق منظور کردہ سپریم پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں، اور 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے چیف جسٹس نے. اور اس میں جناب عدالت عظمیٰ میں ایک ایکٹ منظور کے خلاف 4 درخواستیں گئی ہیں، 2 درخواستیں وکلاء اور 2 درخواستیں شہریوں کی طرف سے دائر کی گئیں. اب درخواستوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جی پارلیمان کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی آئینی اختیار نہیں. سپریم کورٹ کے رولز 1980 میں بنے تھے، آرٹیکل 183/3 کے تحت اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو ایکٹ کے تحت بھی حق نہیں دیا جا سکتا. یہ آئین میں درج ہے سو موٹو پاورز کا، جی اگر پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہو تو پھر سپریم کورٹ چیف جسٹس سو موٹو اس پہ لے سکتے ہیں، از خود نوٹس لے سکتے ہیں. اچھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بل کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، جو 11:30 بجے سماعت کر رہا ہے. اور اس 8 رکنی بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مزاری علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اظہر حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے قانون کس طرح بنایا تھا. 28 مارچ کو وفاقی کابینہ کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی منظوری دی گئی، جس کے بعد 29 مارچ کو اگلے ہی دن قومی اسمبلی سے متعدد ترامیم کے بعد اس کو منظور بھی کر لیا گیا. کوئی بحث، کوئی بات ہی نہیں. اچھا، اسی طرح پھر انہوں نے فوری طور پر جناب اس کو سینٹ سے بھی منظور کروا لیا. تحریک انصاف نے بہرحال اس پہ احتجاج کیا تھا اور پھر یہ سارا معاملہ آگے چلا تھا. اس میں اب یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یقین دلایا گیا تھا کہ جی اسی لیے ہم لا رہے ہیں قانون، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ نہ الیکشن کسی طرح سے ہو سکیں گے کیونکہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی بھی ہے، تو ہم یہ قانون اس لیے بنا رہے ہیں. ہم آگے قانون بنا رہے ہیں توہین عدالت بھی نہ لگے آپ پر. ہم آگے قانون بنا رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کو پیسے دینے نہیں دینے، یہ پارلیمان جو ہے یہ اس کا فیصلہ کرے گا، یہ قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی. قومی اسمبلی میں پہلے ہی وہ قرارداد لا چکے ہیں جی پیسے دینے نہیں دینے. یہ سب ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں صرف ایک آئین کی شق، 90 دن کے اندر الیکشن، اس کے خلاف جا کر یہ جمہوریت آئین اس سے بغاوت کر کے انہوں نے کیا ہے، سب کچھ لا کے رکھ دیا ہے. سب کچھ
اداروں کے درمیان ٹکراؤ، ایک دوسرے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ بڑا سادہ سا معاملہ تھا 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا. جب یہ اس سے بھاگے ہیں تو ابھی بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب یہ غیر قانونی غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، 100 جھوٹ. اسی طرح یہ ایک آئین شکنی کے لیے پھر جواز بنانے کے لیے ان کو 100 یہ آئین شکنیاں، قانون شکنیاں کرنی پڑیں گی. ان کو پھر اداروں سے ٹکراؤ اور بھاگنا پڑے گا. اور وہی ہو رہا ہے. بچ یہ پھر بھی نہیں سکیں گے. یہ عوام سے کتنا عرصہ بھاگیں گے، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں. اب ان کا خیال ہے کہ 8 کے 8 یہ مشورے دیا جا رہا ہے، 8 کے 8 سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں نا، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جاتے ہیں. ان کو جناب ان کو کسی طرح سے روکا جائے. تو یہ کوئی ایمرجنسی فلاں کر دیں، یہ صرف قانون کے سہارے لینے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب یہ ہر طرف سے پکڑے گئے ہیں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو جب آپ غلط راستہ اپنائیں گے تو ٹھوکریں تو پھر آپ کھائیں گے. اللہ حافظ.